حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پر دیکھے، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص کے چہرے پہ حویدہ ہے اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا ہے، مسجد میں داخل ہوا، خیر بیٹھ گیا، مجلس برخاست ہوئی، ہم گھروں کو لوٹ گئے۔ دوسرا دن ہوا، مجلس برپا ہوئی، تو پھر گفتگو چلتی رہی، تو پھر ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھے، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے پھر شوق ہوا، دیکھیے آج کون خوش نصیب ہے جو مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ دیکھا تو وہی بزرگ جو کل تشریف لائے تھے، سادہ سا حلیہ، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور آثار وضو ان کے چہرے پہ نمایاں ہیں۔ مجلس برخاست ہو گئی، لوگ گھروں کو لوٹ گئے۔ تیسرا دن آیا تو پھر مجلس برپا ہوئی، پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھے، ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ اسی حالت میں، اسی حیت میں تیسرے دن بھی مسجد میں داخل ہوئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، لوگ گھروں کو لوٹنے لگے، تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا اور میں نے کہا کہ میری والد گرامی سے تھوڑی سی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، تو میں 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ اپنے گھر میں رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جائیے۔ کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتے ہیں، کہ آقا کریم نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، تو تینوں دن یہی نظر آتے رہے، تو کوئی بات تو ہوگی، کوئی عمل خاص تو ہوگا جو کرتے ہوں گے، تو میں وہ حاصل کروں ان سے اور پھر وہ اپنی زندگی میں شامل کروں۔ تو انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ آ جاؤ، تو میں ان کے گھر چلا گیا۔ رات پڑی تو انہوں نے مجھے بستر دے دیا اور ایک کونے میں خود بھی لیٹ گئے۔ میں خراٹے لینے لگا لیکن میں سویا نہیں تھا، میں اس طاق میں تھا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح سے عبادات کرتے ہیں، لیکن ساری رات بیت گئی، وہ بزرگ سوئے رہے، الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، باقی کوئی خاص عبادت انہوں نے نہیں کی۔ صبح ہوئی، نماز فجر پڑھی، اس کے بعد باغ میں چلے گئے، اپنے کام کاج میں لگے رہے، کوئی خاص چیز مجھے دکھائی نہیں دی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے آج انہوں نے اپنے معمولات ترک کر دیے ہوں، تو کل صحیح۔ تو اگلے دن پھر میں طاق میں تھا، تو پھر وہ ساری رات سوئے رہے، سوائے اس کے کہ جب کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے۔ تو کہتے ہیں اس طرح 3 دن گزر گئے۔ جب 3 دن اور 3 راتیں برابر بیت گئی تو میں فجر کے بعد، ناشتے کے بعد اجازت چاہی۔ میں نے کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا کہ اگر جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن آپ ہی درآمد ہوتے رہے، تو میرا شوق تھا کہ میں دیکھوں آپ کے اعمال کیا ہیں، لیکن میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری ہیں تو میں نے کوئی خاص عمل آپ کا نہیں دیکھا، شاید آپ نے مجھ سے اپنے معمولات چھپا لیے۔ تو وہ بزرگ میری جانب کہتے ہیں غور سے دیکھنے لگے اور فرمانے لگے کہ میں نے کوئی بات نہیں چھپائی، میرے وہی معمول ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، اور اگر تم اور دن بھی رکتے تو کوئی اور نئی چیز نہ دیکھ پاتے، لیکن ایک چیز ہے جو تم دیکھ نہیں پائے، اور اگر رکتے بھی تو دیکھ نہ پاتے۔ تم شوق فراواں میں 3 دن یہاں رہے ہو، رکے ہو، ٹھہرے ہو، گھر سے دور رہے ہو، تو چلو میں تمہیں خود بتا دوں وہ عمل کیا ہے۔ تو کہا کہ عبداللہ سن لو، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے، اسی میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، اس میں کسی مومن کے لیے نفرت نہیں رکھی ہوئی ہے۔ تو جب ہمارے دل مصفح ہوں گے، جب ہمارے باطن صاف ہوں گے، تو پھر جنت کی راہیں کشادہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اپنے باطن کو کبھی صاف کرنے کا تکلف ہی نہیں کیا۔ شیشے اتے کٹا جمیا، کنداں چاڑی جاندے، یہاں سا بولے شیشے اتے کٹا جمیا،
कंधां झाड़ी जांदे जिल्दां नूं ए सांभ के रख दे वर के फाड़ी